بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی وظائف آفیشیل کے پیارے بہن بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے معاشرے میں تقریباً 80% خواتین ناپاک رہتی ہیں۔ کن چیزوں سے عورتوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے اور غسل کا طریقہ کیا ہے، اکثر شادی شدہ عورتیں جانتی نہیں، جس کی وجہ سے وہ ناپاک رہتی ہیں۔ آج میں اپنی ویڈیو قرآنی وظائف آفیشیل میں آپ کے ساتھ اس کے بہت سے اہم مسائل شیئر کروں گی۔ پیارے بہن بھائیوں، تفصیل کے ساتھ بہت سے موضوعات ایسے ہیں جو کہ انسان کی ظاہری زندگی کو نہیں بلکہ اس کی نجی اور ذاتی زندگی سے متعلق بھی ہیں، لیکن اس طرح پبلکی ان کو یہ پڑھنا سکھانا یہاں بھی ایک ضرورت ہے، کیونکہ یہ پڑھنا سیکھنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی خواتین کی تعریف کی کہ انصار کی خواتین کتنی اچھی ہیں، جنہیں حیا دین کا علم حاصل کرنے سے نہیں روکتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنی تفصیلات کیوں اور بعض لوگ اس کو ناپسند کیوں کرتے ہیں؟ تو ایسا کرنا ناسمجھی کی علامت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو اس میں خیر ہی خیر ہے، اور وہ خیر صرف اس کی اپنی ذات تک نہیں رہتی، بعض اوقات دوسروں کی بھلائی کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، عورتوں کو بھی احترام ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، یقیناً اللہ حق سے شرم نہیں فرماتا، یعنی حق بات اور ایک اہم بات کو واضح کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اسی معاملے میں شرم سے کام نہیں لینا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان انجانے میں غلط کام کرتا رہے تو یہ کہہ کر انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ کیا عورت پر غسل واجب ہے، جبکہ اس کو احتلام ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لیکن جب کپڑوں پر نشان دکھے تو اس پر غسل واجب ہوگا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شرم سے منہ چھپا لیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہوتا ہے، تیرا دہنا ہاتھ خاک آلودہ ہو، یعنی یہ ایک پیار کی ڈانٹ تھی، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ مزاج کا فرق ہو، بعض خواتین کے ساتھ ایسا نہ ہو اور بعض خواتین کے ساتھ ایسا ہی ہو، لیکن اس میں اصل چیز فلو ہے۔ اگر فلو یعنی پانی کا بہاؤ زیادہ ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لکوریا وغیرہ کے ساتھ اس کا جوڑ دیا جائے، یعنی دونوں چیزوں میں فرق ہے، اور احتلام سوتے وقت ہوتا ہے۔ اگر سو کر اٹھنے پر انسان اپنے کپڑوں پر زیادہ ڈسچارج دیکھے تو پھر بھی غسل کرنا ضروری ہے، اور اگر احتلام کی کیفیت انہیں یاد ہو لیکن نشان نہ پائیں تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں شک کی ضرورت نہیں، بلکہ خواب دیکھا اور مجھے خواب بالکل صحیح یاد ہے تو مجھے غسل کرنا چاہیے، محض خواب پر نہیں نہایا جائے گا جب تک کوئی فزیکل ایسی چیز سامنے دیکھی نہ جائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے سر کے بال خوب مضبوط گنتی ہوں، کیا میں انہیں غسل جنابت کے وقت کھولا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کا کھولنا ضروری نہیں، تیرے لیے کافی ہے کہ 3 دفعہ پانی اپنے سر پر ڈالے، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہائے، پاس تو پاک ہو جائے گی۔ یعنی بالوں کی جڑیں بھیگنا ضروری نہیں، جسم کا بھیگنا ضروری ہے، سارے بال کھولنا ضروری نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی، حضرت عبداللہ بن عمر عورتوں کو غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کا حکم دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، ابن عمر، تجھ پر تعجب ہے، انہوں نے عورتوں کو تکلیف میں ڈال دیا، وہ انہیں سر منڈانے والے کا حکم کیوں نہیں دیتے؟ یہ حضرت عائشہ کی ڈانٹ تھی۔ اسے معلوم ہوا کہ غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کی ضرورت نہیں، مگر یہ حکم صرف غسل جنابت کا ہے۔ غسل حیض کے لیے بالوں کا کھولنا ضروری ہے، کیونکہ یہ مہینے میں 1 دفعہ ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل
حیض کے لیے فرمایا اپنے بال کھولو اور غسل کرو۔ اس میں آپ دیکھیں کہ دونوں چیزوں میں فرق کیوں ہے۔ دونوں کی نوعیت میں فرق ہے اور حیض ایک نجاست کی کیفیت ہے۔ حیض کے بعد نہانا، نہانے کے بعد خوشبو لگانا، خاص طور پر اس کا سارا حکم آتا ہے، لیکن غسل جنابت میں نجاست کی وہ کیفیت نہیں، یعنی حیض اور پانی ان دونوں کے حکم میں بھی فرق ہے۔ بعض علماء کے خیال میں یہ پانی ناپاک چیز نہیں ہے، اگر کسی کپڑے وغیرہ پر لگ جائے تو وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ اگر اسے خشک ہونا ہر کھرچ کے صاف کر دیا جائے تو کپڑا صاف ہو جائے گا، لیکن حیض پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چٹکیوں سے مل مر کر دھویا کرو۔ ان دونوں میں یہ فرق ہے کہ دونوں کے غسل کے حکم میں بھی فرق ہے۔ ایک میں بال کھولے جائیں اور بال بھی دھوئے جائیں اور بالوں کی جڑیں بھی دھوئی جائیں، جبکہ دوسرے میں بال کھولنا پورے بال دھونا ضروری نہیں۔ بہت سی خواتین ان مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، بعض اوقات ان کی وجہ سے شوہر کی نافرمانی اور آپس کے تعلقات میں فرق آ جاتا ہے۔ اگر دین کا صحیح مسئلہ پتہ ہو تو انسان ان تمام مشقتوں سے بچ جاتا ہے اور ایک نارمل زندگی گزار سکتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ عورت پر غسل اس وقت واجب ہوتا ہے جب وہ ماحوری حیض سے پاک ہو، اسی طرح جب نفاس سے پاک ہو یا شوہر کے ساتھ ازدواجی تعلقات کرے تو ان تینوں صورتوں میں غسل واجب ہے۔ کافر مرد یا عورت جن حیض والی کافرہ عورت اب مسلمان ہوئی، اگرچہ اسلام سے پہلے حیض و نفاس سے فراغت ہو چکی، صحیح یہ ہے کہ ان پر غسل واجب ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، نیز اچھی ویڈیو، اچھی معلومات کے لیے میرے چینل قرآنی وظائف آفیشیل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ میری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پھر ملیں گے کسی اچھے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دے، اللہ نگہبان۔